اس دفعہ الیکشنز کی گہما گہمی جس طرح سے ہوتی ہے، جس طرح سے ہونی چاہیے، جس طرح سے لوگوں کی پارٹیسپیشن ہونی چاہیے، کیونکہ یہ جمہور کے الیکشنز ہیں، عوام کے الیکشنز ہیں، عوام اپنے نمائندے منتخب کرتی ہے، وہ آپ کو ایکسائٹمنٹ اور وہ لوگوں کا جوش و ولولہ نظر نہیں آ رہا۔ پاکستان تحریک انصاف ان کے ساتھ کیا ہوا، کیا معاملہ بنتا رہا، وہ آپ کے بالکل سامنے ہے۔ 9 مئی کی باہر پاکستانی مذمت کرتا ہے، لیکن ان گارب آف 9 مئی جو ایک پوری سیاسی جماعت کے ساتھ ہوا، پاکستان کی تاریخ میں ہم نے ایسا ہوتا پہلے کبھی دیکھا نہیں ہے۔ نگران حکومت کا تصور دنیا بھر کے کانسٹیٹیوشنز کے اندر یا پھر ان کے سیٹ اپ کے اندر موجود نہیں ہوتا۔ آزاد علیحدہ ہیں، پیپلز پارٹی کے کسی کے پاس اتنی نمبر آف سیٹس ہی نہ ہو کہ وہ لیڈر آف دا ہاؤس چن سکے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا کہ صدر کو پھر اپنا اختیار استعمال کرنا پڑے گا اور دوبارہ الیکشنز کی طرف جانا پڑے گا۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد اکبر باجوہ اور اردو کرونیکل کے پلیٹ فارم سے مجھے آپ سے مخاطب ہونے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ پاکستان کی سیاسی صورتحال پہ کچھ بات کرنا چاہوں گا۔ صرف 20 دن رہ گئے ہیں جنرل الیکشنز آنے میں، اور اس دفعہ الیکشنز کی گہما گہمی جس طرح سے ہوتی ہے، جس طرح سے ہونی چاہیے، جس طرح سے لوگوں کی پارٹیسپیشن ہونی چاہیے، کیونکہ یہ جمہور کے الیکشنز ہیں، عوام کے الیکشنز ہیں، عوام اپنے نمائندے منتخب کرتی ہے، وہ آپ کو ایکسائٹمنٹ اور وہ لوگوں کا جوش و ولولہ نظر نہیں آ رہا۔ اس کی بہت ساری ریزنز ہیں اور یہ بڑی ڈسٹربنگ بات ہے کہ اس طرح کا آپ کو لوگوں کی پارٹیسپیشن نظر نہیں آ رہی۔ آپ یہ دیکھیے کہ ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ان ٹرمز آف ووٹ، ان ٹرمز آف نمبر آف سیٹس، جو پچھلے الیکٹڈ پارلیمنٹ کے اندر جن کے پاس سب سے زیادہ سیٹیں تھیں، 1.5 کروڑ سے زیادہ جن کے پاس ووٹ تھا، پاکستان تحریک انصاف، ان کے ساتھ کیا ہوا، کیا معاملہ بنتا رہا، وہ آپ کے بالکل سامنے ہے۔ 9 مئی کی باہر پاکستانی مذمت کرتا ہے، لیکن ان گارب آف 9 مئی جو ایک پوری سیاسی جماعت کے ساتھ ہوا، پاکستان کی تاریخ میں ہم نے ایسا ہوتا پہلے کبھی دیکھا نہیں ہے۔ اس جماعت کو کیمپین چلانے کی اجازت نہیں دی گئی۔ نگران حکومت کا تصور دنیا بھر کے کانسٹیٹیوشنز کے اندر یا پھر ان کے سیٹ اپ کے اندر موجود نہیں ہوتا۔ یہ پاکستان کے اندر ہی یہاں پہ ہم نگران حکومتوں کا تصور لے کے آئے، اور اس کا مقصد یہ تھا ایک ایسی حکومت ان پلیس ہو جس وقت انتخابات منعقد کیے جا رہے ہوں جو کہ سب کے لیے لیول پلینگ فیلڈ کو یقینی بنائے، جو کہ جس پر سب کا اعتماد ہو اور جو نیوٹرل ہو۔ لیکن یہاں پر معاملہ کیا ہوا کہ نگران حکومت نے ایک پارٹی کو کسی بھی قسم کا جلسہ کرنے تو دور کی بات ہے، کنونشنز کرنے یا کارنر میٹنگ کرنے سے انہوں نے منع کر دیا، اور پھر اس کے بعد سونے پہ سہاگا ہم نے یہ دیکھا کہ بیٹ کا نشان ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی سے سپریم کورٹ کے حکم سے واپس لے لیا گیا۔ اس پہ بسد احترام اور بلکہ جان کی امان پاؤں تو عرض کروں، میں اپنے طور پہ نہیں کہہ رہا، لیکن پاکستان کے معروف قانون دان یہ کہتے ہیں کہ اٹ از اے انکانسٹیٹیوشنل ڈیسیژن، یہ ایک غیر آئینی فیصلہ ہے اور اس کی بابت سپریم کورٹ کے اپنے فیصلے موجود ہیں۔ اس کی ڈیٹیل میں چلا جاؤں گا تو بات کہیں اور نکل جائے گی۔ 1988 میں 11 رکنی سپریم کورٹ کا بینچ یہ کہہ چکا ہے کہ ایک پولیٹیکل پارٹی کو ایک پولیٹیکل اینٹی، ایک پولیٹیکل انڈیویجول، ایک انفرادی شخص کے طور پر ہی ٹریٹ کیا جانا چاہیے، کیونکہ افراد سے مل کے وہ پارٹی بنی ہوتی ہے، اور اس ایک فرد کا جو بنیادی انسانی حق ہے جو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے اندر دیا ہے وہ آپ ان سے لے نہیں سکتے، لیکن یہاں پہ لے لیا گیا۔ خیر، اس کے علاوہ آپ باقی پولیٹیکل پارٹیز پہ آ جائیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی اس وقت کس چیز پہ نظر رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ بات سب کرنے کا مقصد یہ ہے، میں بتانا آپ کو یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ الیکشنز جو ہونے جا رہے ہیں 20 دن کے بعد، اس کے بعد کی صورتحال بنتی نظر کیا آ رہی ہے۔ تو پھر کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ، پاکستان پیپلز پارٹی کا اس وقت معاملہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے بہت دیر سویر، لیکن چلیں کچھ کیمپین انہوں نے شروع کی، جتنی جلدی کرنی چاہیے تھی اتنی جلدی نہیں کی، پھر بھی کچھ منشور دے رہے ہیں، کوئی بات چیت کر رہے ہیں، لیکن ایک پھر اسٹیٹمنٹ وچ از اے ڈسٹربنگ اسٹیٹمنٹ وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے آئی، اور وہ یہ کہتے ہیں پارٹی کے چیئرمین اور پارٹی کے نائب چیئرمین کے جناب ہم، کیونکہ ایوری ون نوز کہ پنجاب کے اندر تو وہ ان کا کوئی فٹ ہولڈ ہے نہیں، یہاں سے وہ سیٹس نہیں لیں گے تو نیشنل گورنمنٹ نہیں بنا سکیں گے، نیشنل گورنمنٹ سے مراد کے نیشنل اسمبلی میں گورنمنٹ نہیں بنا سکیں گے، لیڈر آف دا ہاؤس اپنا وہ منتخب نہیں کرا سکیں گے، لیکن اس کا انہوں نے ایک پلان دیا ہے جو کہ بڑا ڈسٹربنگ پلان ہے، اور وہ پلان یہ ہے کہ جی ہماری جو ہے نا پلان اور فریم ورک ہمارا پورا ہو گیا ہے، آزاد امیدواروں کے ساتھ مل کر ہم حکومت بنائیں گے۔ اس کی ٹرانسلیشن میں کر دیتا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو سینکڑوں آزاد امیدوار میدان میں ہوں گے، ان میں سے جو جیتیں گے ان کو ہم اپنی طرف لے کر آئیں گے، وہ چاہے ڈرا دھمکا کے ہو، چاہے وہ جیسے 2018 کے اندر جہانگیر ترین صاحب کا طیارہ استعمال ہوا تھا، چاہے وہ اس طرح سے ہو، چاہے کسی سے چلا کٹوا کرو، چاہے کسی کو کوئی انسینٹو دے کر، کوئی لالچ دے کر ہو، جس کو آپ ہارس ٹریڈنگ کہتے ہیں، جو کہ سینٹ کے الیکشنز میں ہم اکثر دیکھتے ہیں یہاں پہ۔ اور پھر جو الزام تحریک انصاف لگاتی رہی باقی پی ڈی ایم جماعتوں پہ کہ جو ووٹ آف نو کانفیڈنس کے موقع پر بھی ہوا تھا،
लोगों को लालच देकर उनकी जो वाबस्तगी है वो चेंज करवाई गई थी। तो ये करने से कुछ जमहूरियत की खिदमत तो नहीं होगी। जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त अपना प्लान बता रही है, अच्छा ये ना हो तो इसके अलावा उनके पास दे हैव नो अदर वे कि जिस तरह से बिलावल भुट्टो साहब वजीर आजम पाकिस्तान बन जाए। लेकिन आप फर्ज कर लीजिए कि वो बन गए, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तो उम्मीदवार जो आजाद हैसियत में जीतेंगे वो पार्टी ज्वाइन नहीं कर सकेंगे। उनकी तो इस वक्त आउट ऑफ क्वेश्चन है कि उनकी किसी भी तरह से हुकूमत बनाने की इजाजत दी जाए किसी भी तौर। तो पीपल्स पार्टी की अगर हुकूमत बना लेती है तो उसके बाद क्या होगा जनाब? उसके बाद ये होगा कि एक तो क्रेडिबिलिटी पे ऑलरेडी सवाल है इलेक्शंस की कि बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को आपने आउट कर दिया, आप उनको कैंपेन नहीं करने दे रहे। उस क्रेडिबिलिटी के बाद जब इलेक्शन डे के बाद जब ऐसा मामला होगा कि जनाब पूरी दुनिया देखेगी कि यहां पे फिर एक बड़े पैमाने के ऊपर हॉर्स ट्रेडिंग हुई है। मकसद उसका क्या है? मामला ये है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई उम्मीदवार आजाद हैसियत में जीतेगा तो उसने वोट किसको दिया? तहरीक इंसाफ को। और आप क्या कर रहे हैं? आपसे मुराद हमारा सिस्टम क्या कर रहा है कि उसको इजाजत दे रहा है एक पार्टी को कि जबरदस्ती घसीट के वोट उसने किसी को दिया था कि मैं फला पार्टी का कोई बंदा अपना रिप्रेजेंटेटिव देखना चाहता हूं, अपना लीडर वजीर आजम देखना चाहता हूं, लेकिन आप उनका मैंडेट उठा के धक्के से तिगड़म के साथ या लालच के साथ अपने साथ शामिल कर लें तो ये जमहूरियत की खिदमत होगी। दूसरी तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, बल्कि तीसरी तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज आप देख लीजिए, वहां पर मामला क्या है कि वहां पर उन्होंने अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह कैंपेन स्टार्ट नहीं की, इलेक्शन कैंपेन, क्योंकि वो अपने मुंह से बता चुके हैं कि जनाब हमारी तो बात हो चुकी है। अब ये सारी सूरत हाल ये मफरूजे हैं, इसमें ऐसी बात नहीं है कि ये दिस इज व्हाट आई एम टेलिंग यू कि दिस इज सर्टन दैट दिस इज ओनली व्हाट इज गोइंग टू बी हैपनिंग, लेकिन ये चांसेस हैं इन सब चीजों के होने के। फर्ज कर लिया कि वहां से पीपल्स पार्टी एक ऑप्शन है, वो ये वाला मामला करने में कामयाब हो जाती है, नहीं होती दूसरी तरफ आ जाते हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज है, जैसे उनके पहले कोशिश थी कि जनाब 9 मई के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवा के बहुत सारे तहरीक इंसाफ के लीडरान को आईपीपी ज्वाइन करवाई गई, बहुत सारे वो कि जिन्होंने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में साथ दिया उनको अब नून लीग ने टिकटें दी। तो क्या वईद है कि कल को आजाद लोगों का एक फैक्शन, एक ब्लॉक बन जाए और वो कहे कि जनाब हम नून लीग का साथ देने लगे? अब अगेन फिर बात वहीं पे आ जाती है कि जमहूर अवाम पाकिस्तान की जो पब्लिक है उनमें उनकी बड़ी तादाद अगर वो वोट किसी के लिए दे रहे हैं और अगर उनको ये आगे नजर आए कि जनाब हमारे जो वोट, हमारा जो हक राय दही हमने इस्तेमाल किया था और अपनी जो राय हमने देनी थी उसका तो एहतराम नहीं किया गया बल्कि उसको पामाल किया गया, और जो हमारे सियासी मुखालिफ हैं उनके पलड़े में हमारे वोट्स ले जाके डाल दिए गए, तो क्या उससे पाकिस्तान में इस्तेहकाम आएगा? तो जनाब उसका जवाब है कि बिल्कुल भी नहीं आएगा। इस तरह के इलेक्शंस जो कि पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा हो रहे हैं, इलेक्शन डे के बाद यूजुअली रिगिंग होती है, प्री पोल रिगिंग, लेकिन एक हद तक एक मामला होता है। इलेक्शन से पहले इतने ज्यादा मुतनाज़ इंतखाबात पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुए। इतनी क्रेडिबिलिटी मार हो जाना, क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाना एक इलेक्शंस की इलेक्शन डे से 20-25 रोज पहले, ये पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ। तो लोगों के अंदर पॉलिटिकल अनरेस्ट बढ़ता है। भाई माना लोग डरे हुए हैं, लोगों पे पर्चे हैं, मुख्तलिफ सियासी जमातों के लोग और क्या क्या हरबे तरीके निगरान हुकूमतों ने इस्तेमाल किए हैं, लेकिन एट द वेरी सेम टाइम ये सोचना बड़ा जरूरी है कि अगर पाकिस्तान की तारीख में हो चुका है, ये तो हम मार्शल लॉज के दौरान देख चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त पाकिस्तान में मार्शल लॉ तो नहीं है, लेकिन मार्शल लॉ के अदबार के अंदर भी अल्टीमेटली लोगों के सब्र का पैमाना लबरेज होता है, क्योंकि उनका मकसद यही होता है कि भाई एक आइन है मुल्क का, एक कानून है मुल्क का, उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा, जो मैं चाहता हूं, जो मेरी ख्वाहिश है वो मानी नहीं जा रही, तो अल्टीमेटली क्या होता है? फिर उसके बाद पॉलिटिकल अनरेस्ट होता है। जाना तो होता है, जुल्म की रात खत्म तो हो जाती है, लेकिन ये क्या तरीका कि हम इलेक्शंस के प्रोसेस पर ही उस पर एक ऐसा सवाल उठा दें कि लोगों का उससे एतमाद उठाने की कोशिश करें, उसकी क्रेडिबिलिटी खत्म करने की, उसको डिस्क्रेडिट करने की कोशिश की जाए। तो अभी जो आगे मामला बन रहा है, ये जो तमाम मुतवक्के या पॉसिबल सिनेरियोज में आपके साथ डिस्कस कर रहा था, उसके बाद गवर्नमेंट जिसकी भी बने, जो भी बनाने की कोशिश करे, दो उसमें से मामला निकलेंगे। एक जो मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि आगे अनरेस्ट बढ़ सकता है, तो क्या होगा कि गवर्नमेंट ज्यादा से ज्यादा कब तक चलेगी? 8-10 महीने। और दूसरा मामला क्या हो सकता है कि इतनी पोलैरिटी, मतलब आजाद अलहदा है, पीपल्स पार्टी के किसी के पास इतनी नंबर ऑफ सीट्स ही ना हो कि वो लीडर ऑफ द हाउस चुन सके, तो फिर क्या होगा?
پھر یہ ہوگا کہ صدر کو پھر اپنا اختیار استعمال کرنا پڑے گا اور دوبارہ الیکشنز کی طرف جانا پڑے گا. دوبارہ الیکشنز کی طرف گئے تو پھر یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ جیسے ابھی ہوا کہ آپ نے مقررہ تاریخ میں جو 60 دن یا 90 دن میں الیکشنز کرانے تھے اور نگران حکومتوں نے ڈنکے کی چوٹ پہ ملک کے سب سے بڑے آئینی ادارے سپریم کورٹ کو آنکھیں دکھا کے کار نہیں کراتے, اور باقی معاونت بھی ہر جگہ سے آئی, کسی نے کہا پیسے نہیں, کسی نے کہا سیکیورٹی نہیں, دوبارہ اسی طرح کا معاملہ چل پڑے تو جمہوریت ہو جائے گی یہاں پہ ڈی ریل, خدا نہ خواستہ خاکم بدن. لیکن ابھی تک کی جو صورتحال, ابھی تک کی جو پلاننگ اور ابھی تک جو سیاسی جماعتوں کا خاص طور پہ اس میں بڑا کردار اس وجہ سے ہے کہ ان سب کو یہ بات پتہ ہے کہ وہ اس سب میں اپنا کاندھا استعمال ہونے دے رہے ہیں. افسوس کی بات یہ ہے, لیکن آگے جو سینیریو بن رہا ہے پتہ ان کو وہ بھی ہے. افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ان کو شاید اس بات کا اندازہ ابھی نہیں, 8-10 ماہ کے بعد جا کر ہوگا, اور ان کے دماغ میں صرف اس وقت ہے کہ ایک جماعت کو کسی طرح سے ہم آؤٹ کر دیں. لیکن اس سب معاملہ, یہ سب کچھ کرنے کے لیے نا وہ اپنے آپ کو بھی آؤٹ کرنے جا رہے ہیں. اس کی مثال بالکل اسی شخص کی سی ہے جو درخت کی ایک ٹہنی پر بیٹھ کر اسی ٹہنی کو کاٹ دیتا ہے, اور اس کا خیال یہ ہوتا ہے کہ ویسے تو وہ ایک درخت کی ایک ٹہنی کو نقصان پہنچا رہا ہے, لیکن بیٹھا وہ بھی اسی ٹہنی کے اوپر ہوا ہے. خاکم بدن ایسا نہ ہو, لیکن آگے جو سینیریو بنتا نظر آ رہا ہے وہ کچھ اسی قسم کا ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.